بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ معزز ناظرین، آج ہم ایک خصوصی پروگرام لے کر آپ کی خدمت میں حاضر ہوئے ہیں۔ جیسے آپ سب جانتے ہیں کہ ماہ رمضان بس چند ہی دنوں کے فاصلے پر ہے، اور اس سلسلے میں بہت سارے احباب گھروں میں یقیناً اپنے انتظامات کر رہے ہوں گے، ان کو خوشی ہوگی، کیونکہ یہ ایک مہینہ ہے جس میں ہم سب کو دوبارہ ایک موقع دیا جاتا ہے کہ ہم اللہ تعالیٰ کے ساتھ اپنا جو تعلق ہے اس کو مضبوط کریں، ہم اپنے اندر صبر اور شکر پیدا کریں، اور اسی طرح اور بہت ساری چیزیں ہیں جو ہم سب مل کے اس ماہ رمضان میں بڑی خوشی سے اس کا انعقاد کرتے ہیں، کیونکہ یہ ظاہری بات ہے اللہ تعالیٰ کا ایک حکم بھی ہے۔ اسی طرح ماہ رمضان سے متعلقہ بہت سارے سوالات بھی ہوتے ہیں، یا کچھ چیزیں ایسی ہوتی ہیں جو ہمارے ذہنوں میں ہوتی ہیں، تو ہم نے کوشش کرنی ہے کہ آج اس پروگرام کی وساطت سے، ہمارے معزز مہمانوں کی وساطت سے آپ تک ان سوالات کا جواب بھی دیا جائے۔ مثلا رمضان کی اہمیت ہے کیوں، یا اسی طرح فدیے کا جو کانسیپٹ ہے وہ کیا ہے، وہ انشاءاللہ ہم آج اس میں ذکر کریں گے۔ یا سفر کے حوالے سے بہت سارے احباب پوچھتے ہیں کہ سفر سے کیا مراد ہے، اور کب جو ہے وہ روزہ رکھنا منع ہو جاتا ہے۔ اس کے علاوہ اور بھی سوالات ہیں جو آج ہم انشاءاللہ ڈسکس کریں گے۔ خاکسار کے ساتھ یہاں اسٹوڈیو میں بہت معزز مہمان ہیں جن کو میں یہاں پہ خوش آمدید کہتا ہوں۔ ایک طرف مولانا مبارک احمد تنویر صاحب ہیں، مبلغ انچارج جرمنی، اور اسی طرح مربی طاہر احمد صاحب، نیشنل سیکرٹری صاحب تربیت۔ آپ دونوں کو بہت خوش آمدید کہنا چاہوں گا۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔ وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ مرزا صاحب، آپ سے خاکسار شروع کرنا چاہے گا۔ سب سے پہلے جیسا میں نے ذکر کیا کہ ماہ رمضان ہم سب کے لیے ایک خاص خوشی کا موقع ہوتا ہے، کیونکہ اس میں بہت ساری جو چیزیں ہیں ایک مسلمان اپنے لیے کر سکتا ہے، بالخصوص اور جو مین ٹارگٹ ہے وہ ہے اللہ تعالیٰ کے ساتھ اپنا تعلق مضبوط کرنا۔ اگر آپ ناظرین کو ایک دفعہ اس ماہ رمضان کی جو اہمیت ہے، اس کے اندر جو برکات ہیں، اس سلسلے میں کچھ الفاظ کہہ سکیں۔ جزاکم اللہ احسن الجزا۔ رمضان کا جو مہینہ ہے اس کی جو اصل حقیقت ہے یا اہمیت، وہ آن حضرت صلی اللہ علیہ وسلم سے بہتر کوئی نہیں جانتا، کیونکہ اصل رمضان تھا ہی وہ جہاں دو رمز گرمیاں اکٹھی ہوئیں، ایک محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کی عشق الہی کی آگ وہ شعلہ زن ہوئی، اور پھر اس پہ خدا تعالیٰ کی محبت جو ہے وہ نازل ہوئی۔ تو یہ رمضان تھا جس کے نتیجے میں پھر قرآن اور یہ روزے جو ہیں وہ ہمیں عطا کیے گئے، یعنی خدا تعالیٰ کی طرف سے بہت بڑا انعام ہے، کیونکہ آن حضرت صلی اللہ علیہ وسلم ہی اس کے اصل جاننے والے اور برکات سے مستفید تھے۔ تو آپ نے اپنے صحابہ کو اس ماہ میں خوب تیاری کرنے کے لیے جو ہے وہ واعظ و نصیحت کرتے نظر آتے ہیں، اور اس کو سمجھنے سے پہلے اگر یہ سمجھ لیا جائے کہ روحانیت ہو یا ظاہری دنیا ہو، دونوں میں موسم بدلتے ہیں۔ ظاہراً بھی آپ دیکھیں، سردی ہے، گرمی ہے، پھر خزاں ہے، پھر بہار ہے، بالکل۔ اور جو بھی مالی ہوتا ہے، باغبان ہوتا ہے، وہ اپنے باغ کو دیکھتا ہے کہ ایک وقت آتا ہے کہ وہ بالکل کوئی پتا وغیرہ اس کا نظر نہیں آتا، اور جب بہار کا موسم آئے تو کمزور پودے بھی اگر ان کی جڑیں زمین میں مضبوط ہیں، ان پہ بھی کچھ نہ کچھ زندگی کے آثار آ جاتے ہیں، بالکل ایسے ہی ہے۔ اور اگر بہار کے موسم میں بھی کوئی درخت یا پودا اس پہ کوئی سبزہ، پھول یا پھل نہ لگے تو یہ اس کی موت کی علامت ہوتا ہے۔ بالکل اسی قانون کو اللہ تعالیٰ نے روحانیت میں بھی رکھا ہوا ہے۔ روحانیت میں کہتے ہیں نا، قبض اور بسط، جی۔ مسلسل لہروں کی شکل میں چلتی ہے ہر چیز کائنات میں۔ تو روحانیت میں بھی جو ہے وہ الایمان بین الخوف والرجاء، خوف اور رجاء جو ہے یہ لہروں کی شکل میں چلتے چلے جاتے ہیں۔ ٹھیک۔ اس زمانے میں مسیح موعود علیہ الصلوۃ والسلام نے اس مضمون کو بڑے ہی خوبصورت انداز میں بیان فرمایا،
اور آپ فرماتے ہیں کہ دیکھیں جو درخت خریف کے دنوں میں ٹنڈ ہو جاتے ہیں، یعنی کوئی پتا کوئی زندگی کے آثار نہیں ہوتے، اور کوئی پھل پھول اور پتا ان کا نظر نہیں آتا، بلکہ نیری خشک لکڑیاں نظر آتی ہیں، انہیں دیکھ کر کوئی نہیں کہہ سکتا یہ پھلدار درخت ہے۔ لیکن جب ربیع کا موسم شروع ہوتا ہے اور خزاں کا دور ختم ہو جاتا ہے تو پھلدار درختوں کی شان ہی الگ ہوتی ہے، ان میں پھل پھول شروع ہو جاتے ہیں۔ جیسے یہ خریف اور ربیع کا دور جسمانی رنگ میں ہے، اسی طرح پر روحانی طور پر دین میں بھی خریف اور ربیع کے دو سلسلے ہوتے ہیں۔ اب وہی سلسلہ ہے جو رمضان ہے، یہ روحانیت کا موسم بہار ہے۔ اس لیے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا نا کہ جس کی زندگی میں رمضان آیا اور پھر وہ خدا کو راضی نہ کر پایا تو وہ بڑا ہی بد نصیب ہے۔ یہ بہار میں بھی اس کو پھل پھول نہ لگا تو پھر کیا ہوا؟ اب آتے ہیں اس کی اہمیت جو محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے صحابہ کے سامنے بیان کی۔ ایک روایت ہے حضرت سلمان فارسی رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے کہ شعبان کے آخری روز حضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اے لوگو ایک عظیم مہینہ آ گیا ہے۔ اب یہ عظیم کا جو لفظ ہے نا، اس کی تشریح مسیح علیہ السلام نے کی کہ کسی چیز کے بارے میں کہنا ہو کہ عظیم، تو اس چیز کا انتہا ہوتا ہے۔ مثلا درخت ہے یہ عظیم، جتنا وہ اونچا ہو سکتا ہے، جتنا چوڑا ہو سکتا ہے، اس سے زیادہ ممکن ہی نہیں۔ تو عظمت کے لحاظ سے ایک ایسا مہینہ کہ کوئی اور اس کا تصور ہی نہیں کر سکتا، مقابلے نہیں کسی اور وقت کا۔ فرمایا یہ ایک ایسا مبارک مہینہ ہے، اس میں ایک ایسی رات بھی ہے جو 1000 مہینوں سے بہتر ہے۔ پھر فرمایا اللہ تعالیٰ نے اس مہینے کے دنوں میں روزہ کو فرض اور اس کی راتوں کے قیام کو طوعی نیکی قرار دیا ہے۔ اس مہینے میں جس نے عام نیکی کے ذریعہ قرب پانے کی کوشش کی، یعنی اللہ تعالیٰ کی محبت حاصل کرنے کی کوشش کی، تو اس کی مثال اس شخص کی مانند ہوگی جو دوسرے مہینوں میں کوئی فرض ادا کرتا ہے۔ یعنی اعمال کی شکل ہی بدل گئی۔ عام دنوں میں آپ فرض پڑھ رہے ہیں، وہاں نفل بھی ادا کرتے ہیں تو اس کا مقام فرض والا شمار ہوگا۔ پھر فرمایا اور جو کوئی اس مہینے میں ایک فرض ادا کرے گا تو اس کا اجر عام دنوں کی 70 نیکیوں کے برابر ہوگا۔ یعنی نفل ادا کرے گا تو فرض شمار کر دیا جائے گا۔ یہ اللہ تعالیٰ کی رحمت ہے نا۔ اور اگر فرض ادا کرتا ہے تو عام دنوں کے فرض سے 70 گنا اس کا زیادہ، اور 70 یا 7 کا لفظ تو ایسا نا انینڈلش ہے، بے انتہا۔ بالکل۔ پھر فرمایا اور یہ صبر کا مہینہ ہے اور صبر کا بدلہ جنت ہے۔ اس لیے فرمایا نا جس کو یہ مہینہ مل گیا پھر وہ جنت میں نہ داخل ہوا تو اس کے تو مسائل ہی پھر اور ہیں۔ بالکل۔ آگے فرمایا یہ بامی ہمدردی اور دلداری کا مہینہ ہے۔ یہ ایسا مہینہ ہے کہ اس میں مومن کے رزق میں برکت اور اضافہ کیا جاتا ہے۔ تو یہ ایک لمبی حدیث ہے۔ فرمایا جو شخص اس ماہ میں کسی روزہ دار کی افطاری کرائے اس کے گناہ بخشے جاتے ہیں اور اس کی گردن آگ سے آزاد ہو جاتی ہے اور اسے روزہ دار کی طرح ثواب ملتا ہے، اگرچہ روزہ دار کے اجر میں اس سے کوئی کمی واقع نہیں ہوتی۔ اب وہ افطاری ایک کھجور سے بھی ہو سکتی ہے، سادے پانی سے بھی ہو سکتی ہے، ان تکلفات میں پڑنے کی ضرورت نہیں۔ اور اس کی اہمیت اس سے بھی پتہ چلتا ہے کہ عام طور پہ ایک مہینہ ہوتا ہے، وہ اس کو مہینے شمار کرتے ہیں۔ اب محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کے ایک ایک لمحہ کو امر کرنے کے لیے پھر اس ماہ کو 3 اشروں میں تقسیم فرما دیا اور تینوں کو خدا تعالیٰ کی 3 مختلف صفات کے ساتھ جو ہے وہ منسلک کر دیا۔ تو اس لحاظ سے تو اس کا ایک ایک لمحہ جو ہے وہ بڑا قیمتی ہے، وہ ایسا قیمتی ہے کہ انسان کیا پتہ اگلی زندگی میں رمضان آنا ہے کہ نہیں آنا۔ بالکل اسی طرح، اور اسی سے پھر یہ چیز ہمیں ملتی ہے کہ اس کی اہمیت جو ہے وہ بہت، آپ نے بتایا کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے بھی فرمایا
کہ بہترین مہینہ جو ہے، یہ عظیم مہینہ جو ہے وہ ہے، سب سے بہتر دن ہے جو انسان پا سکتا ہے، گزار سکتا ہے۔ تو اس میں سوال یہ پیدا ہوتا ہے مربی طاہر صاحب کہ اس ماہ کو جو ابھی عنقریب انشاءاللہ آنے والا ہے اور اس کی اہمیت ہم نے اب سن لی ہے، تو ظاہری بات ہے اس کی کچھ تیاری کی ضرورت ہے، ذہنی طور پہ اور ظاہری طور پر بھی ہم نے اس کے لیے تیار ہونا ہے تاکہ بہترین طریقے سے اس سے ہم فائدہ اٹھا سکیں۔ کس طریقے سے آپ اگر ہمارے ناظرین کو بتا سکیں ہم اپنے آپ کو اس مقدس مہینے کے لیے تیار کر سکتے ہیں؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اس میں سب سے پہلی بات ارادے کی ہے۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ہوا ہے انما الاعمال بالنیات۔ اگر ہم ابھی سے ارادہ باندھتے ہیں، ایک مضبوط ارادہ کہ اللہ تعالیٰ ایک ایسا مہینہ ہمیں عطا کرنے جا رہا ہے جو کہ روحانی، اخلاقی، جسمانی تربیت کے لحاظ سے ایک فل پیکج ہے، جی، ایک مومن مرد اور ایک مومن عورت کے لیے، تو نیت باندھ کر، ارادہ باندھ کر اس مہینے میں داخل ہونا چاہیے۔ اور چونکہ ابھی چند دن ہیں، اس میں ہم اپنی صحت کا بھی خیال رکھنا ہوگا، ہمیں رمضان کی تیاری کے لیے اپنی نمازوں کا خیال رکھنا ہوگا، اور پھر یہ کہ رمضان کے دوران جو ہمیں اکثر سفر پیش آ جاتے ہیں، ان کی پلاننگ ہمیں ابھی سے کر لینی چاہیے کہ کم از کم انسان سفر اختیار کرے، کیونکہ روزہ صحت مند، عاقل، بالغ، مقیم پر فرض ہے، مرد و عورت پر نا۔ تو یہ ارادہ، قوت ارادی اپنے اندر پیدا کرنا کہ اللہ تعالیٰ کا ایک انعام ہے میرے لیے روحانی لحاظ سے اور جسمانی لحاظ سے بھی، اور میں نے اس کو حاصل کرنا ہے، یہ بہت ضروری ہے۔ کیونکہ انسانی طبیعت جو ہے وہ آسانی کی طرف جاتی ہے، وہ عبادت میں بھی اپنے لیے مختلف بہانوں سے آسانی تلاش کرنے کے لیے راہیں اختیار کرتا ہے، لیکن ابھی جیسے ہم نے احادیث بھی سنی ہیں کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے رمضان کے متعلق اپنے صحابہ کے دلوں میں ایک جوش، ایک جذبہ اور ایک محبت پیدا فرمائی۔ یہ چیزیں ہمیں اپنے اندر ساتھ لے کر رمضان میں داخل ہونا چاہیے۔ اور اگر اس طرح ہم رمضان کی تیاری کرتے ہیں گھر میں بھی، مثال کے طور پر ایک چھوٹی سی بات ہے کہ جو گھر میں بڑے ہیں، والدین ہیں، انہیں اس بات کی نگرانی کرنی چاہیے کہ ہمارے پچھلے رمضان میں جو بچے روزے رکھ سکتے تھے یا ہم بھی جو روزے رکھ سکتے تھے اور ہم سے اگر کہیں سستی ہوئی ہے تو ہم یہ ارادہ باندھ لیں کہ اس رمضان میں ایسا نہیں ہوگا۔ ہم خود بھی اور اپنے بچوں کو بھی توجہ دلائیں گے کہ ہم سب مل کر رمضان میں داخل ہوں اور وہ تمام برکات اور انعامات جو رمضان کے ساتھ اللہ تعالیٰ نے منسلک کیے ہوئے ہیں بحیثیت خاندان کے، ان کو سمیٹتے ہوئے ہم رمضان سے پھر باہر نکل کر آگے اپنے قدم بڑھائیں۔ اس سے میں دوبارہ ایک دفعہ پوچھنا چاہوں گا کہ آپ نے بھی ذکر کیا کہ یہ روزہ فرض کس کے اوپر ہے، کیونکہ عموماً گھروں میں کچھ کہتے ہیں یہ بھی بچہ چھوٹا ہے، یہ بڑا ہے، یہ اس کے اوپر ابھی واجب نہیں ہے، تو جس طرح آپ نے خود ذکر کیا کہ کچھ بہانہ بھی شاید تلاش ہم کرتے ہیں، تو اگر آپ دوبارہ ایک دفعہ واضح کر دیں یہ ماہ رمضان یا روزہ رکھنا کس کے اوپر واجب ہے؟ جو ماہ رمضان کے روزے ہیں جی، یہ ہر عاقل، بالغ، صحت مند، مقیم مسلمان مرد اور عورت پر فرض ہیں۔ یہ چار چیزیں ہونی ضروری ہیں، عاقل ہو، بالغ ہو، صحت مند ہو اور مقیم ہو، تو اس کے لیے رمضان کے روزے فرض ہو جاتے ہیں، اور اس کے علاوہ کوئی چارہ نہیں ہے کہ انسان کے اوپر یہ حالتیں پوری ہوتی ہوں اور وہ رمضان کے روزے چھوڑ دے۔ صاحب اسی ضمن میں کچھ لوگ یہ بھی سوال کرتے ہیں یا پوچھتے ہیں کہ مجھ سے روزہ نہیں رکھا جاتا، اپنے آپ کے لیے یہ آسانی ڈھونڈتے ہیں اور کہتے ہیں کیونکہ اسلام کے اندر ایک فدیہ کا کانسیپٹ ہے، تو میں فدیہ ادا کر کے روزے سے جو ہے وہ ایک لحاظ سے چھٹکارا حاصل کر لیتا ہوں، تو کیا یہ جائز ہے؟ اسلام فدیہ کے بارے میں کیا کہتا ہے اور یہ کس کے لیے فدیہ ہے اور کس پہ فرض ہے اور کون اس سے فائدہ اٹھا سکتا ہے اور کس کو بہرحال روزہ رکھنا ہوگا؟ یہ جو ابھی محترم طاہر صاحب مضمون بیان فرما رہے تھے کہ روزہ کس پہ فرض ہے، تو حضرت مسلم موعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے تفسیر کبیر میں ان آیات کی تفسیر میں یہ بیان فرمایا ہوا ہے کہ فرض تو ان بلوغت سے یعنی 18 سال کی عمر سے ہوتا ہے، ٹھیک ہے، لیکن اس کا یہ مطلب نہیں کہ
پہلے جو ہے وہ بالکل منع ہے۔ فرمایا مثلا مجھے حضرت مسیح موعود علیہ السلام نے 13-14 سال کی عمر میں پہلا روزہ جو ہے نا رکھنے کی اجازت دی، اگلے سال 1-2 زیادہ رکھ لیے، لیکن جب فرض ہو جاتا ہے 18 سال سے یا بلوغت سے، لیکن اس میں بھی ہر بچے کا اپنا ہوتا ہے، بعض کی صحت کمزور ہوتی ہے، بعض کی اچھی ہوتی ہے، تو اس حساب سے وہ دیکھنا چاہیے۔ تو فرض ہو جائے تو پھر اس کے بعد جو اب آپ کا آگے سوال ہے، حضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جس نے جان بوجھ کے ایک روزہ بھی چھوڑ دیا، جان بوجھ کے، یعنی کوئی عذر نہیں تھا اس کا، ٹھیک، تو پھر ساری عمر بھی وہ روزے رکھے تو اس کی کمی نہیں پوری کر سکتا، کیونکہ خدا کا حکم ہے نا کہ روزے رکھنے تمہیں فرض ہیں، کتب علیکم الصیام، فرض کر دیے گئے ہیں۔ اب اس میں جو بھی بہانہ بنانا چاہے، اس ریڈی کوئی کرنا چاہے تو وہ تو اور ہے، لیکن ایک مومن جو انتظار کرتا ہے 11 ماہ کہ وہ وقت آنا ہے، اور میں نے خدا تعالیٰ کی محبت میں پچھلی دفعہ جس سٹیج پہ، اس ٹوفے پہ پہنچا تھا، اب میں نے اس سے آگے جانا ہے، بالکل، وہ کیسے اس کو مس کرے گا؟ آپ اس کی ظاہری مثال لے لیں، ایک اسٹوڈنٹ ہے، بچہ ہے، بچی ہے، وہ 11 مہینے محنت کر رہا ہے، اور آگے اگزام میں وہ نہ بیٹھے یا اس کو بیٹھنے نہ دیا جائے تو جو حشر بپا ہوتا ہے وہ آپ کو پتہ ہے۔ تو یہ تو ایک نتیجہ 11 ماہ کی مسلسل خدا تعالیٰ کی محبت جو ہے اس کی سند عطا ہونی ہوتی ہے کہ خدا اس درجہ محبت میں آگے آ گیا ہے۔ تو کون ہوگا جو خدا سے محبت کرنے والا اور پھر وہ اس وقت جب سند ملنی ہے اس وقت کو ضائع کر دے؟ تو یہ اصل میں سارا نا یہ جو ہے نا سوچ کا زاویہ، اصل چیز یہ ہے، اصل چیز وہ ہے، جی، اور اس کے بغیر ہے نہیں۔ دیکھو 11 مہینے آپ نے کیے نا، جی، اب ظاہر میں مسلم فرماتے ہیں کہ دیکھو اب تو دنیا دار بھی جو ہیں وہ روزے رکھ لیتے ہیں، مثلا گاندھی جی کا وہاں ذکر کیا کہ اس نے بھوک ہڑتال کر دی، جی، ہاں کرتے ہیں نا بھوک ایسے ہڑتال، ہی کرتے ہیں، بالکل ایسے ہی کرتے ہیں، ہاں، اور جب بھوک ہڑتال سے کسی کا کام نہ بنے تو سمجھا جاتا ہے کہ یار یہ تو بالکل ہی گیا گزرا ہے۔ تو اب خدا تعالیٰ 11 مہینے میں خدا کو پانے کی کوشش کی گئی تو اس کا پیک یہ ہوتا ہے کہ اے اللہ اب جو تو نے جائز چیز تھی میں نے وہ بھی چھوڑ رہا ہوں تاکہ تو مجھے مل جائے۔ ایسے ہی ہے، تو جس کا یہ ہوتا ہے اس کا تو مسلم نے فرمایا کہ روزہ چھوڑنے کو دل ہی نہیں کرتا، یہی مسلسل چلتا رہے۔ تو اللہ تعالیٰ نے محدود ایام ہے جن کو رکھ دیا، تو اس کو کسی صورت میں بہانوں سے ضائع نہیں کرنا چاہیے۔ بالکل، اس کو یعنی کہ صحیح طریقے سے سمجھنا چاہیے، لیکن بہرحال ایک فدیہ تو ایک سلسلہ ہے جو رمضان میں پایا جاتا ہے، اس میں اگر وضاحت کر دیں وہ کیا وہ چیز تو ہے؟ اللہ تعالیٰ قرآن کریم کی اسی آیت میں فرماتا ہے نا کہ فمن شاہد منکم الشہر فلیصمہ، جس کو یہ مہینہ نصیب ہو جائے، جی، اس کی خوش قسمتی کہ اس کے زندگی میں یہ وقت آ گیا، پھر اسے چاہیے کہ اس کے روزے رکھے۔ آگے فرمایا ومن کان مریضا او علی سفر، ہاں اگر کوئی سفر پہ ہے یا بیمار ہے، یہ 2 صورتیں ہیں، تو فرمایا پھر کیا کرے، فعدۃ من ایام اخر، وہ ہے روزہ رکھنے کے قابل، اس پہ روزے فرض ہیں، سفر آ گیا یا بیماری آ گئی جی، تو بعد میں اس نے وہ گنتی پوری کرنی ہے، وہ 30 تھے یا 29 تھے، جتنے رہ گئے وہ دوبارہ اسے روزے رکھنے ہوں گے۔ آگے اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کہ وَعَلَى الَّذِينَ يُطِيقُونَهُ فِدْيَةٌ طَعَامُ مِسْكِين، اب اس کی مسلم موعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے جو تفسیر فرمائی ہے اس میں یہ ہے کہ اس کا ایک تو یہ ہے کہ اگر اس وقت کسی وجہ سے وہ روزہ نہیں رکھ رہا، اس نے بعد میں رکھنے کی نیت ہے، جی، تو پھر بھی وہ فدیہ دے تو بہتر ہے۔ اور اس کی حکمت یہ بیان فرمائی کہ ہو سکتا ہے جو اس نے اپنے ذہن میں عذر سوچا ہے کہ میں سفر میں ہوں یا میں بیمار ہو گیا ہوں، جی، خدا کی نظر میں وہ عذر قبول نہ ہو، بالکل، تو اس صورت میں بھی فدیہ دینا باوجود اس کے کہ بعد میں روزہ رکھنا ہے وہ بہتر ہوتا ہے۔ اور جو ایسے مریض ہیں جو دائمی مریض ہیں، کمزور ہو گئے، بوڑھے ہو گئے، نہیں رکھ سکتے، تو ان کے لیے تو پھر فدیہ ہی ہے،
انہیں دوبارہ رکھنے کی ضرورت نہیں ہے، وہ ادا کر سکتے ہیں ہاں کہ وہ وہاں پہ بھی فدیہ اللہ ادا تعالیٰ، کر سکتے ہیں۔ کیونکہ وہ بھی لیکن جی جس کو استطاعت ہے، صحت ہو گئی، وہ عذر دور ہو گیا، تو پھر اسے بادشاہ جو ہے وہ رکھنے ہوں گے، فدیہ بے شک دے لیا ہو۔ ٹھیک ہے، یہ میرا خیال یہ چیز واضح ہو گئی، کیونکہ بہت سارے احباب یقیناً اس سوال کے ساتھ کنفرنٹیٹ ہوتے ہیں، سوچتے ہیں اس کے بارے میں۔ اسی ضمن میں ایک اور سوال مولوی طاہر صاحب جو خاکسار نے ادھر نوٹ کیا ہوا ہے وہ یہ کہ بیمار اور مسافر کے لیے بھی کئی دفعہ ذکر ہو چکا ہے کہ روزہ رکھنا منع ہے، لیکن عموماً کیسے معلوم ہوگا کہ بیماری کا ایک شاید بہانہ ہے یا دراصل میں بیمار ہوں، جائز وجہ ہے جس کی بنا پر میں روزہ نہیں رکھ رہا۔ اسی طرح سفر کا بھی ذکر آتا ہے، کچھ لوگ کئی دفعہ سفر کے لیے ان کو نکلنا پڑتا ہے۔ آپ نے پہلے ذکر کیا اپنے جواب میں کہ پہلے پلاننگ کر لی جائے اگر تو کوئی ان نارمل پلان ہے یا سفر ہے، لیکن جو باقاعدہ سفر کرتے ہیں تو کچھ باریک چیزیں ہوتی ہیں۔ ایک تو مولوی صاحب نے بتا دیا کہ فدیہ اس کا ایک ہیلپ ہو سکتی ہے کہ اگر آپ کے نزدیک یہ چیز ہے لیکن شاید دراصل نہیں ہے، وہ تو اس کا ایک حل ہو سکتا ہے، لیکن خود انسان کیسے جج کر سکتا ہے؟ کیا معیار ہے اس چیز کو دیکھنے کے لیے کہ واقعتاً انسان اس کیٹیگری میں آتا ہے جو بیماری ہی اجازت دیتی ہے کہ نہیں آپ روزہ نہ رکھیں، سیم سفر کے لیے کہ اب روزہ جو ہے وہ واجب نہیں ہے میرے اوپر؟ آج کل ہمیں تو بہت سہولت ہے جی کہ اللہ تعالیٰ کے فضل سے جو میڈیکل کا نظام ہے وہ ساری دنیا میں بہت مضبوط ہو چکا ہوا ہے۔ ہر انسان اپنے ایک ڈاکٹر سے تعلق رکھتا ہے، چھوٹی بیماری کے لیے، بڑی بیماری کے لیے۔ تو سب سے بہترین طریق یہ ہے کہ اگر وہ یہ سمجھتا ہے کہ میں بیمار ہوں تو اپنے ڈاکٹر سے ضرور کنسلٹ کرے۔ ٹھیک اگر ڈاکٹر اس کو یہ کہہ دے کہ جی آپ کی بیماری ایسی ہے کہ آپ کو روزہ نہیں رکھنا چاہیے، اور یہ بیماری میں روزہ رکھنے کی وجہ سے بیماری میں اضافہ یا مزید دوسری بیماریوں کے لاحق ہونے کا خطرہ موجود ہے، تو پھر وہ دائمی آ جاتے، اس رمضان میں وہ ایک مریض کے طور پر شمار ہوگا، ٹھیک ہے اور پھر وہ فدیہ دے سکتے ہیں۔ ٹھیک ہے جہاں تک چھوٹی موٹی بیماریوں کا تعلق ہے وہ تو انسان کے ساتھ لگی ہوئی ہیں۔ جب انسان ایک دن کے لیے بیمار ہو جائے، 2 دن کے لیے بیمار ہو جائے، تو اس کے لیے پھر اسے روزہ نہیں رکھنا چاہیے، وہ اس کا فدیہ دے دے، بعد میں وہ دوسرے ایام میں اس کی جگہ روزے پورے کر لے۔ ٹھیک ہے لیکن بات یہ ہے کہ دنیا میں ہم دیکھتے ہیں کہ باوجود بیماریوں کے سب کام ہو رہے ہوتے ہیں۔ جی فوج کا سپاہی اپنی بعض بیماریوں کے ساتھ اپنی ساری ڈیوٹیاں پوری کر رہا ہوتا ہے۔ اسی طرح بھی ہم اپنے کاروبار میں، اپنے بزنس میں، اپنے دوسرے امور میں بعض بیماریوں کے ساتھ زندگی کو آگے چلا رہے ہوتے ہیں، جی جسے ہم بیماری شمار نہیں کرتے اپنی زندگی میں نا، جی اور زندگی چل رہی ہے آگے۔ اس لحاظ سے اس موقع پر جو کہ اتنا اہم مہینہ ہے، جی اسے محض کوئی بہانہ تلاش کر کے بیماری کا اسے چھوڑ دینا یا سستی کی طرف جانا، یہ درست بات نہیں ہے، جی اور اس سے بچنے کی کوشش کرنی چاہیے، اور ڈاکٹر کو کنسلٹ کر لینا چاہیے۔ اگر کہیں انسان کو شک ہو کہ میں بیمار ہوں تو ڈاکٹر بتا دیتا ہے کہ آپ بیمار ہیں کہ نہیں ہیں۔ لیکن بعض ایسی کیفیات ہوتی ہیں، مثال کے طور پر جو دودھ پلانے والی خواتین ہیں، حاملہ ہیں، وہ بھی بیماری کی شکل میں آتی ہیں، اور اسی طرح بعض طالب علم ہیں جن کے امتحان ہو رہے ہوتے ہیں، اور وہ اگر ان کی صحت کمزور ہے تو وہ بھی بیماری کی شکل میں آ جاتے ہیں، پھر انہیں دوسرے ایام میں اپنے جو روزے ہیں وہ پورے کرنے ہوں گے۔ ٹھیک دوسری بات ہے سفر کی۔ جی مسافر کے لیے تو اللہ میاں واضح طور پر کہہ رہا ہے کہ روزہ نہیں ہے، لیکن سفر کی تعین بھی انسان خود کر سکتا ہے۔ مثال کے طور پر اب میں ایک فرینکفرٹ کے دوسرے حصے تک بھی جاؤں تو 20-25 کلومیٹر کا سفر بن جاتا ہے نا، جی لیکن اگر میری روزانہ کی روٹین ہے اور یہ میرا شہر ہی ہے جی تو یہ سفر نہیں ہے، اور میں اگر روزانہ کام کے سلسلے میں باہر نکلتا ہوں، گاڑی چلاتا ہوں اور کئی کلومیٹر کا سفر کرتا ہوں، روزانہ میری روٹین ہے، جی تو میری وہ ڈیوٹی ہے، وہ میرے لیے سفر نہیں ہے۔ لیکن اگر میں یہ سمجھتا ہوں کہ آج میں کسی سفر پر روانہ ہو رہا ہوں جی اور یہ میری زندگی کا حصہ نہیں ہے، بلکہ عام طور پر میں ایسے نہیں کرتا، اور نیت اور ارادہ یہ ہے کہ آج میرا سفر ہے، تو پھر یہ دیکھ لینا چاہیے کہ اگر یہ نیت اور ارادے میں سفر شامل ہو جائے، اور اس کا انسان خود جج کر سکتا ہے
کسی بھی انسان کو دوسرا یہ نہیں کہہ سکتا کہ آپ کا یہ سفر بنتا ہے کہ نہیں بنتا، تو اس حالت میں پھر روزہ نہیں رکھنا چاہیے اور اس روزے کو بعد کے ایام میں پورا کرنا چاہیے۔ اصل چیز تو وہی ہے جس نے مولوی صاحب نے بھی ذکر کیا کہ زاویے کا ہے۔ اصل جی چیز تو یہ ہے کہ زیادہ سے زیادہ تقوی کی راہوں پر چلتے ہوئے تلاش کرنا چاہیے کہ روزہ رکھا جائے یا اس سے فائدہ اٹھایا جا سکے۔ تو اگر مجبوری ہے، جائز ہے، وہ انسان اپنے لیے، اور وہ بھی اللہ تعالیٰ نے بڑا واضح طور پہ قرآن مجید میں ذکر کر دیا کہ پھر وہ کسی اور ایام میں بھی پورا کیا جا سکتا ہے۔ اور روزہ تو صرف ایک چیز ہے، اس کے علاوہ ماہ رمضان میں عبادات ہیں، اذکار ہیں، مساجد کے اندر جا کے نمازوں کی ادائیگی ہے۔ تو اسی سلسلے میں مولوی صاحب میرا اگلا سوال بھی ہے، کیونکہ وقت پروگرام کے اپنے اختتام کو پہنچ رہا ہے، کہ یہاں پر جرمنی میں بھی یا دنیا بھر میں جو ہمیں تو احباب دیکھ رہے ہیں، وہ کیا کن چیزوں کا ان کو خاص طور پہ اب خیال رکھنا چاہیے ماہ رمضان کے دوران بھی؟ کیونکہ عموماً احباب آج کل سوشل میڈیا کا بھی دور ہے، اس میں کافی ملوث رہتے ہیں یا دیگر چیزوں میں رہتے ہیں، اور روزہ یا یوں کہہ لیں کہ کھانا نہ کھانا صرف ایک ساتھ ساتھ چل رہا ہوتا ہے، لیکن باقی چیزیں اسی طرح چل رہی ہوتی ہیں۔ تو کس طرح ہم خاص یا کون سے ایسے نکات ہیں جو آپ بتانا چاہیں گے احباب کے لیے کہ ان کے اوپر خاص طور پہ غور کرتے ہوئے اپنے عزم کو مضبوط کرتے ہوئے اس ماہ رمضان سے فائدہ اٹھائیں؟ جزاکم اللہ۔ اصل میں جیسے پہلے بھی میں نے عرض کیا تھا کہ یہ تو خدا اور بندے کی محبت کا معراج ہوتا ہے۔ اب جس کو اپنے محبوب سے ملنے کا اشتیاق ہے، اسے باقی یہ چیزیں سوچتی نہیں ہیں۔ اس لیے اللہ تعالیٰ قرآن کریم میں فرماتا ہے لَقَدْ كَانَ لَكُمْ فِي رَسُولِ اللَّهِ أُسْوَةٌ حَسَنَةٌ لِمَنْ كَانَ يَرْجُو اللَّهَ۔ جو اللہ کو پانا چاہتا ہے، اس کی لقاء چاہتا ہے۔ اب اللہ کو پتہ تھا یہ سوشل میڈیا بھی آنا ہے، تو اللہ نے اس نامے تو نہیں دیا وہاں پہ بالکل کہ جب وہ آ جائے تو پھر یہ اس واسنا نہیں رہیں گے، اس وقت سوشل میڈیا کی طرف چلے جانا۔ تو جس طرح محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ اللہ تعالیٰ نے مسلسل جبرائیل کو ہر رات بھیجا، قرآن کی دہرائی ہوتی رہی، آخری دفعہ 2 دفعہ قرآن دہرایا گیا۔ ایک تو یہ لازمی رکھیں کہ ہم نے اس اللہ تعالیٰ کے کلام کو کم از کم 1 دفعہ اس کو صحیح سمجھ کے پڑھنا ہے اور اس سے برکت حاصل کرنی ہے۔ دوسرا، اپنی جیسے پہلے حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد پیش کیا کہ نفلی باتوں کا ثواب جو ہے وہ فرضی کے برابر آ جاتا ہے، تو نوافل بھی عام روٹین سے زیادہ، اس میں تحیۃ المسجد ہے، مسجد میں جائیں 2 نفل ادا کر لیں، تحیۃ الوضو ہے۔ اب دیکھیں اس کا ثواب کتنا زیادہ ہوتا ہے ان باتوں کا۔ ایک دفعہ رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اے بلال، تو کون سی نیکی کرتا ہے کہ میں نے دیکھا ہے کہ جنت میں تیرے قدموں کی چاپ مجھے اپنے آگے دکھائی دی ہے۔ تو بلال رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے عرض کیا اے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم، میں کوشش کرتا ہوں با وضو رہوں، اور جب وضو کرتا ہوں تو 2 نفل پڑھ لیتا ہوں۔ اب یہ کہاں سے کہاں لے گیا۔ تو اس ماہ میں آنے بہانے جس کو کہتے ہیں نا، خدا کے ساتھ جانا، تعلق بنانا۔ دیکھو ہمیں حضور انور سے اس زمین پہ سب سے زیادہ محبت ہے، اور آنے بہانے ہم چاہتے ہیں کہ کوئی تعلق ہو جائے نا، جی بالکل ملاقات ہو جائے، دیدار ہو جائے۔ دیکھیں جمعے کو کتنے لوگ وہاں کھڑے ہوتے ہیں، ایسے ہی ہے۔ تو یہ خدا تعالیٰ کے دیدار کا مہینہ ہوتا ہے۔ تو آنے بہانے کچھ نہ کچھ جا کے شروع کر دینا چاہیے اس کے حضور۔ یہ وقت بہت قیمتی ہے، بچوں کو بھی، خود بھی۔ جب یہ ہو کہ ہم نے اس ماہ کو 1 دن گزرا، ابھی وہ کچھ نظر نہیں آیا، ملا نہیں، دوسرے دن زیادہ، تیسرے دن زیادہ۔ اب یہی وجہ ہے کہ حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں آیا کہ آخری عشرہ شروع ہوتا تھا تو آپ کمر ہمت کس لیتے تھے۔ پہلے کون سی کمی ہوتی تھی اور کس لیتے تھے، اور گھر والوں کو بھی جگاتے تھے۔ تو یہ تو ایک ایک لمحہ جو ہے گزرتا جاتا ہے، تو انسان جو ہے اس محبت میں، اس جدائی میں تڑپ بڑھتی چلی جاتی ہے۔ اگر یہ نہیں ہے تو پھر بھوکا رہنا جو ہے اس کا کوئی وہ نتیجہ نہیں ہے۔ بالکل اسی طرح تو اللہ تعالیٰ سے یہ ہماری دعا بھی ہے کہ ہم سب اپنے گھروں میں ایک ایسا ماحول بنانے والے ہوں، جس طرح دونوں مربیان سلسلہ نے بتایا ہے کہ ہم
تلاوت قرآن کریم کرنے والے ہوں، ہم حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت پر غور کرنے والے ہوں، حضور اقدس سید اللہ تعالیٰ بن عزیز کے آج کل خطبات اسی ضمن میں ہیں تو ہم بھی اس کے اوپر غور کرنے والے ہوں۔ اسی طرح حضرت مسیح موعود علیہ الصلوۃ والسلام کی کتب ہیں، خلفائے احمدیت کی ارشادات ہیں، اور سب سے بڑھ کر حضرت خلیفۃ المسیح اید اللہ تعالیٰ بن عزیز کے خطبات ہیں، خاص طور پہ اس ماہ میں بھی حضور اس حوالے سے مختلف موضوعات بیان کرتے ہیں۔ ان کو سننا، ان پہ عمل کرنا اور جد و جہد میں لگے رہنا، یہی ہماری کوشش ہونی چاہیے۔ مربی صاحب، مبارک تنویر صاحب، مولانا طاہر احمد صاحب، بہت بہت شکریہ آپ کے وقت کا۔ اور ناظرین، اس کے ساتھ ہی آج کا پروگرام جو ہے وہ اپنے اختتام کو پہنچتا ہے۔ خاکسار آخر پر آپ کو اس طرف بھی توجہ دلانا چاہتا ہے کہ MTA کی مختلف پلیٹ فارمز پر بھی ماہ رمضان سے متعلق مختلف چیزیں آپ تک پہنچائی جائیں گی۔ خاص طور پہ جو لائیو درس ہے اردو زبان میں، وہ انشاءاللہ مورخہ 23 فروری سے روزانہ انشاءاللہ آپ کی خدمت میں پیش کیا جائے گا، شام 5:30 سے 6 بجے تک۔ اس سے بھی ضرور فائدہ اٹھائیں، اور اس کے علاوہ دیگر پروگرامز جو لوکل جماعتوں میں یا مساجد میں بھی ہوتے ہیں ان سے بھی ضرور آپ کو فائدہ اٹھانا چاہیے۔ اس پروگرام سے ہم آپ سے اجازت چاہیں گے۔ جزاکم اللہ احسن الجزا۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔